अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन है। इस मुल्क में सबसे एक बड़ा मसला तालीम का भी है और बड़ा पंजाब और इस तरह के नारे तो बहुत हैं, लेकिन आउटकम्स वैसे नहीं हैं। चले पंजाब में तो फिर भी कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, कुछ आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। खैर, अब एक उम्मीद की किरण सुबह बलूचिस्तान से भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मुशीर तालीम है मोहम्मद खान लहरी साहब, वो काफ़ी प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हैं तालीम को लेकर, और ख़ास तौर पर जो घोस्ट असातिज़ा हैं, कोर्स टीचर या दीगर मुलाजमीन हैं, उनको लेकर काफ़ी सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं। और ये हैरान कुन तौर पर ये पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि यूनियन, क्योंकि हर कोई घबराता है, ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो गवर्नेंस के लोग हैं, वो यूनियन से घबराते हैं कि कहीं ये हमारे मुखालिफ ना हो जाए। लेकिन मोहम्मद खान लहरी साहब हालांकि मशीर तालीम है, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव भी हैं और साथ साथ वो यूनियन को भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसको रोकना है और हमें तालीम के लिए सबको मिलकर काम करना है, क्योंकि ज़ाहिर है तालीम सबका मसला है, हम सबके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। तो मोहम्मद खान लहरी साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सर, ये बताइएगा कि क्या प्लानिंग है आपकी? एक्टिव तो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई आपके पास रोड मैप भी तो होगा ना? शुक्रिया दानिश भाई। जैसे कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट जाम कमाल की सूरत में जो हमें वज़ीर आला की सूरत में जो हमें मिला, सबसे पहले वो तालीम को प्रायोरिटी पे रखा। जब उन्होंने 19 अगस्त को जो वज़ीर आला का ओथ का हल्फ उठाया, तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसने कैबिनेट का मीटिंग रखा, तो उसमें तालीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम किसी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम तालीम को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बलूचिस्तान में अपने जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में बाहर हैं, स्कूलों में हैं जो स्कूल से बाहर हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनको स्कूलों में लेके आएंगे। बलूचिस्तान को एक पुरअमन और पढ़ा लिखा बलूचिस्तान की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा हाजी साहब, ये बात तो अटल है कि ड्यूटी से कोई मुबर्रा नहीं है, लेकिन हमने अक्सर जगहों पर देखा, ना सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा एक मसला है, ख़ासतौर पे सरकारी स्कूल्स का, कि वहाँ पर अटेंडेंस नहीं होती, ड्यूटी पर आया नहीं जाता, ये जल्दी चले जाते हैं। तो क्या इस सिलसिले में कुछ आपने स्ट्रेटजी बनाई है, और जो यूनियंस है उनको कैसे आप एतमाद मिलेंगे? शुक्रिया, क्योंकि इस पे मौजूदा गवर्नमेंट इसको अभी बेहतरी के तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो जीपी ने तकरीबन 800 के करीब जो स्कूल्स के पे काम शुरू की गए हैं हमारे बलूचिस्तान में, उन्होंने वहीं पे एक सिस्टम शुरू किया है कि जैसे भी उस्ताद स्कूल में इन हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका SSM अटेंडेंस मालूम हो जाएगा कि उस्ताद एक स्कूल में हाजिर होगा और उसका अटेंडेंस लग जाएगा। जैसे वो से पहले टेम तक उस स्कूल में रहेगा, जैसे वो स्कूल से बाहर हो जाएगा तो यहीं पे हमारे जो है हमें ये नजर आ जाएगा कि वो अपने टेम पे अभी छुट्टी करके बच्चों से जा रहा है, तो उसका उस वक्त तक वो अपने इस स्कूल में अपने बच्चों के साथ और उनको पढ़ा रहा है, और उसके बाद अभी ये छुट्टी का टाइम है वो वापस चला रहा है। अगर कोई भी अच्छा हाजी साहब, लहरी साहब, एक बात है, ये आपका हम ज़ाहिर है एक मैकेनिज्म तो बनाते हैं, लेकिन जो तालीम है या टीचिंग का जो प्रोफेशन है, ये बड़ा वैसे ही नोबल प्रोफेशन समझा जाता है दुनिया भर में, और ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक सवाब है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम बजाय इसकी कि कदगन लगाए, चेक एंड बैलेंस रखें, डंडे से काम थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उनको मोटिवेट करें, उन तमाम टीचर्स को, कि ये इबादत भी है, ये आपका प्रोफेशन सिर्फ नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो खुद से उनका दिल चाहेगा कि हम बढ़ चढ़ कर पढ़ाएं, तालीम को आम करें, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझें? शुक्रिया। जैसे मैंने इस पे पहले भी आपको ये तफसील बता रहा था कि वो आपने इस पे क्या किया, तो इसमें मेन मकसद है कि जो हमारे असातिज़ा हैं, स्कूल हैं, इसके अलावा मैं वैसे भी खुद ही सरप्राइज विजिट पे जाता हूँ। कहीं पे अगर उस्ताद कोई भी हाजिर नहीं होता है तो इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी कल नहीं परसों तकरीबन 77 जो हमारे टीचर थे, जो घोस्ट थे या कोई भी नहीं थे, वो स्कूल में हाजिर नहीं थे, हमने उनको सस्पेंड किया और उनको मुअत्तल किया, और उनके खिलाफ हमने एक कमेटी बनाया हुआ है, और उस पर इंशाल्लाह ताला वो अपने एक हफ्ते में 1 वीक में अपने जो अपने क्या जमा कराएंगे और क्या की वजह से नहीं थे, क्या था उनका, तो हम उसको फिर आगे देखेंगे कि वाकई उनके साथ कोई क्या था। अगर वो उस पर नहीं करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उनको फारिग करेंगे, स्कूल अपने तालीम के इदारे से इंशाल्लाह ताला हम उनको फारिग करेंगे।
अच्छा 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी सिंध की। हाँ जी बोलिए। जी कह रहे थे कुछ। आप फरमाएं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि 2-3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी सिंध की रिफॉर्म्स में। सिंध की तालीम निज़ाम जो है ना उसमें रिफॉर्म्स ला रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने देखी ऑब्सोलीट हो चुकी है। पुराने साइंस के शोबे में हम बच्चों को वही निसाब पढ़ा रहे हैं जो आज से 20 साल पुराना था। तो कोई ऐसी तजवीज़ भी है आपके जहन में कि हम अपने जो निज़ाम तालीम है उसको मॉडर्नाइज़ करें, जो निसाब है उसमें चेंजिंग लाएँ? तो कुछ ऐसी तजवीज़ भी है आपके जहन में? शुक्रिया दानिश भाई, क्योंकि इसमें हम इस्लाहत अभी ला रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट का भी यही विजन है, इस्लाहत भी ला रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के बाद हमारा कैबिनेट का मीटिंग भी है जो इंशाल्लाह ताला उसमें जो इस्लाहत ले आएंगे इंशाल्लाह ताला वो हमारे बलूचिस्तान के अवाम को इंशाल्लाह ताला इसके समरात आप इंशाल्लाह देखेंगे चंद माह में मिलने शुरू हो जाएंगे। जो निसाब के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला हम चेंजिंग लाएंगे जल्द ही जल्द अपने बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ताला तालीम को एक बेहतरी की तरफ हम गामजन करने के लिए लेके जाएंगे जाम साहिब की क़यादत में जो हमारे वज़ीर आला साहिब हैं। अच्छा लहरी साहब, ये वक्त से इतना आसान नहीं है। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी मज़ाहमत भी देखने में आती है ख़ास तौर पे यूनियंस या दीगर लोगों की वजह से। तो अब जो इस्लाहात आप लाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जब घोष मुलाजमीन को आप इंसान बनाएंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो उसके लिए आपने यूनियंस को एतमाद में लिया, क्या वो आपके साथ हैं, मिलकर चलने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यूनियन है, लेकिन यूनियन का जो भी उनके डिमांड्स हैं हम उनको हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। बाकाया जो इस तालीम के हवाले से इंशाल्लाह ताला हम कोई भी वो किसी से भी इस हवाले से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और तालीम को इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जो घोस्ट असातिज़ा हैं, घोस्ट टीचर हैं या घोस्ट स्कूल्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो है उनको फारिग भी करेंगे इंशाल्लाह। चले हम तो ये दुआ को हैं कि इस्लाहात लाएं और वाकई तालीम आम हो सबके लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान लहरी साहब, तालीम बलोचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अब सुबह सिंध की बात करते हैं और वहाँ पर कराची की। आपको याद होगा कि इस साल के आगाज़ में या 2017 के एंड में एक बहुत बड़ी गंभीर लहर थी बच्चों की किडनैपिंग, अगवा की, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक उसमें कमी भी देखने में आई है। आउटकम्स भी काफ़ी है, काफ़ी अगवाकार वहाँ पे पकड़े गए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ पुलिस मुकाबले में हलाक भी हुए। अभी जो कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स सेंटर है वो भी काफ़ी मुतहरिक है, लोगों से भी अपील कर रहा है मदद करने के लिए। लेकिन जो फिगर्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि एक निजी तंजीम भी है वहाँ पर जो काम करती है बच्चों की किडनैपिंग या अगवाकारी या लापता जो बच्चे हैं उनकी बाजियाबी के लिए। उन्होंने एक रिसर्च की है, उसके मुताबिक 2017 और 2018 के सितंबर यानी कि 21 माह में 200 बच्चे अगवा हुए हैं या लापता हुए हैं। खैर उसमें से एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसमें से 200 में से 177 बाजियाब भी हुए हैं, लेकिन 23 लख्ते जिगर अभी भी लापता हैं। उनके लिए क्या काम हो रहा है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अवाम से भी ताउन मांगा जा रहा है, इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम साइंसी बुनियादों पर इस तमाम तर काम को कर रहे हैं और कितने आउटकम्स हैं। शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ हैं CPLC के। बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब। सर ये बताइएगा कि जो 23 लख्ते जिगर है अपने माँ बाप के, पूरी कौम के ये बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं और क्या पुलिस या दीगर इदारे जो हैं इस पैटर्न को चेंज कर रही है कि साइंसी बुनियादों पर फोरेंसिक के ज़रिए या दीगर तरीके से इन लोगों को बाजियाब कराया जा सके और अगवाकारों तक पहुँचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात तो ये है कि जो बच्चे लापता है ना, हम उसको लापता कहेंगे, उनको हम किडनैप नहीं कहेंगे। वो किडनैप नहीं हुए, वो लापता हो गए। अच्छा, इसलिए मैंने लापता या अगवा दोनों अलग अलग इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको भी कोई डाउट ना हो और हमें भी ना हो। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो जो 20 बच्चों को करीब अभी तक नहीं मिले हैं, तो आप ट्रेंड अगर आप देखें, जिस तरह आपने खुद ने अभी फिगर बताया कि 200 में से और 180 के करीब हमको मिल गए और बाकी रह गए, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये 20 बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे पीछे ट्रेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई पैनिक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इनसे एक बात ज़रूर कहूँगा आपके तवज्जुह से कि हर बच्चे को माँ बाप जो है ना वो अपना सेल फोन नंबर याद करवाए। सही है, सेल फोन नंबर याद करवाए। जैसे अपना नाम याद करवाते हैं ना, तो सेल फोन नंबर ज़रूर याद करवाए,
تاکہ اگر بچہ کہیں کھو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، کہیں نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ فون نمبر سے ہم فوری طور پہ جو ہے نا وہ رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ ویسے آپ نے شوکت صاحب بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے بچوں کی تربیت میں شامل ہوتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے بہن بھائی سب کے نام یاد کراتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک فون نمبر بھی بچے کو یاد کروا دیں گے تو وہ بڑی آسانی ہوگی۔ اچھا، لیکن اس میں سر یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ پالا بھی پڑتا ہے ان چیزوں سے، اب جو کہ امیر شیخ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ 95% جو بچے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے گئے، تو یہ لاپتہ جو ہو جاتے ہیں یا اپنی مرضی سے کیسے جاتے ہیں بچے؟ کسی کی کہنے پر چلے جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، جو واپس آ جاتے ہیں؟ کچھ بتائے گا ہمیں ذرا اس بارے میں۔ دیکھیں، اس میں بچوں کا جو ہے نا وہ الگ الگ ایج فیکٹرز الگ الگ ہیں۔ کچھ بچے تو بالکل مطلب چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے 6 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، کوئی چیز لینے نکلا وہاں سے آگے چلا گیا۔ کچھ بچے اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ ان کو سبق یاد نہیں ہوا، اسکول سے ان کو کوئی تھریٹ ہو گئی، کوئی مار پڑ گئی، 10 سال سے 17 سال کی ایج کی کافی زیادہ ریشو ہے، بہت اوپر۔ کیا کریں؟ 10 سال سے 17 سال کے جو بچے ہیں، اس میں جو پروبیبلٹی زیادہ آ رہی ہے کہ یہ بچے زیادہ لاپتہ یا اغوا ہو رہے ہیں 10 سے 17 سال۔ ہاں، تو اس میں پریشر بہت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے، آپ اس کو چھوٹے بچوں کو، آپ اکثر یہ دیکھا جائے ہے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، مطلب انٹیریئر پہ، اور دوسری سائڈ آپ دیکھیں گے نا تو ان کو ماں باپ کام پہ لگا دیتے ہیں کہ یار جاؤ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے گھر میں 10 سال کا 12 سال کا اپنے اکثر بچیاں بچے دیکھے ہوں گے کہ گھروں پہ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، پھر وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار ماں باپ کو تو میں نے کام پہ لگایا، انہوں نے ہمیں کام پہ لگا دیا، ہم کہاں یہاں رہیں گے۔ پھر وہاں سے بھاگ کے وہ دوسرے گھر میں کام کرتا ہے، وہ ہمارے پاس انٹری آ جائے گی کہ میرا بچہ غائب ہو گیا، چلا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز، ہر کیس اپنی نوعیت کا الگ ہوتا ہے، تو اس طرح کے سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گینگ ہو، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ گینگ ہو، لیکن ایسا کوئی خوف یا پینک پھیلانے کی کوئی اس میں سچویشن نہیں ہے فی الحال۔ اچھا شوکت صاحب، عوام کیا مدد کر سکتی ہے اس میڈیا کے وساطت سے؟ اگر آپ کہنا چاہیں کہ یہ جو باقی 23 بچے ہیں یا آگے کے لیے خدا نخواستہ کچھ ایسا مسہیپ ہوتا ہے تو کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ پیرنٹس سے، محلے دار؟ دیکھیے، پیرنٹس اور محلے کو یہ ایک تو میں نے آپ کو سب سے بڑی آپ کو ٹپ دی ہے کہ ہر بچوں کو جو ہے نا اپنا فون نمبر یاد کروا دیں ماں باپ کا۔ دوسرے نمبر پہ ان کو خیال رکھیں کہ کتنے بجے بچہ جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے۔ ایسا نہیں، آج کل کے تو ہم سارے لوگ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ بھائی بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے بجے ٹیوشن پڑھنے گیا، کتنے بجے اسکول سے آیا، کیا اس کے اوپر پریشر ہے، کیا نہیں ہے، کیا ان کی ضروریات ہے، اور اس حساب سے اگر بچوں کے اوپر توجہ دیں گے تو بچے انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ یقینی طور پر بچوں پر توجہ دی جائے گی تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ شوکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ آج کل پورے پاکستان میں بڑا ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی ہو، پنجاب ہو، سندھ کے علاقے، یا پھر خیبر پختونخوا کے علاقے، یا بلوچستان میں بھی یہ کارروائیاں چل رہی ہیں اپنے اپنے پیمانے کے مطابق۔ لیکن ریلوے کے معاملے کی بات کریں، آج کل وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ پروگریس بھی ان کی 100 دن کی بڑی اچھی ہمیں دکھائی گئی ہے، اور وہ پر امید بھی ہیں کہ ہم اپنی جتنی بھی ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو واگزار کرائیں گے۔ خواجہ سعد رفیق کے دور میں بھی کافی سارے ایسے مسائل دیکھنے میں آئے، کچھ لڑائیاں بھی ہوئی، کچھ کیسز بھی ہوئے، لیکن زمینیں واگزار نہیں کرائی جا سکی، کچھ پر واپس قبضہ لے بھی لیا گیا تھا۔ اب پشاور کی ایک صورتحال ہے، وہ بڑا عجیب سے، کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ سنا ہے، آپ نے تو یہی سنا ہوگا کہ قبضہ مافیا ہے، انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن شاید آپ نے یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک سرکاری محکمے پر دوسرے سرکاری محکمے نے قبضہ کر لیا۔ جی ہاں، پشاور میں ایسا ہو رہا ہے، جہاں پر ریلوے کی زمینیں ہیں اور دیگر سرکاری اداروں نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ 409 ایکڑ کی پوری زمین ہے جس پر قبضہ ہے، اور اس میں سے 224 ایسی زمینیں ہیں ایکڑ جس پر خیبر پختونخوا اور 104 کے قریب ہے جو کہ پنجاب کی ڈپارٹمنٹس اس پر قابض ہیں۔ تو غلام احمد بلور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر ریلوے بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ بلور صاحب۔ سر یہ بتائے گا کیا آپ کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں آئی تھیں؟ قبضہ مافیا تو خیر جو عام قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف تو نبرد آزما ہوتا ہے اسٹیٹ، لیکن اگر کوئی دوسرا سرکاری محکمہ اس پر قابض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے محکمے آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، لیکن پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان سے واگزار بھی ہو جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو پھر
مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کرایہ دیں. ایسا میرے وقت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا تھا. جب میں وزیر تھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے کچھ لاہور میں جگہ وہاں گزر کر آئی تھی جہاں پہ ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے, لیکن وہ بھی بہت تھوڑا, زیادہ نہیں. اب تو وہ لمبا چوکا چلے, وہ اتنا ہم نے کبھی نہیں کیا نا, کبھی اتنا مسئلہ بنا ہمارے وقت میں, ایسا مسئلہ نہیں بنا. لیکن وہ دیگر قبضہ مافیا تو تب بھی تھا. وہ تو ہے جی, ہمارا تو یہ ایک بنو کا علاقہ ہے, اس میں تو سب لوگوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں. اور اس میں ایک پہاڑ سے پہلے جاتی تھی گاڑی, پہاڑ سے بنو سے ٹانگ, تو وہ سارا زمینیں ادھر دائیں بائیں سب قبضہ. وہ تو پٹیاں بھی لوگ اٹھا کے لے گئے. بالکل, وہ تو ایک لمبا چکر ہے, اس کے لیے تو بہت کام کرنا ہے. اچھا بلال صاحب, ذرا اندر کی بات بتائیے گا کہ یہ جب ایک ڈپارٹمنٹ پر دوسرا ڈپارٹمنٹ قبضہ کرتا ہے تو یہ واقعی قبضہ ہوتا ہے, کچھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ ابھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. میرے وقت میں بھی ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. وہ ہوگا قبضہ ان کا, لیکن مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی جھگڑا کیا یا انہوں نے کوئی جھگڑا کیا. ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ایسا نہیں پیدا ہوا. ہمارے پشاور میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو زیادہ مسئلہ ہے تو پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ریل گاڑی کی اتنی وہ پوزیشن ہے نا, اٹک سے لے کے پشاور تک کتنی گاڑی ہے, باقی سارے روٹ بند ہو چکے ہیں, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو اٹک سے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک قبضے گروپ ہیں جو زیادہ تر وہ پنجاب میں ہے یا پھر سندھ میں. ٹھیک ہے, پنجاب میں یا سندھ میں. بلال صاحب ساتھ ہی رہے گا. فاروق حبیب صاحب نے بھی جوائن کیے ہیں, آپ مینی سیکرٹری بھی ہیں ریلوے کے. فاروق حبیب صاحب, جس طرح سے بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اتنے مسائل نہیں ہیں, خیر آج تو ہمارے پاس اسٹوری بھی پشاور کی ہے, لیکن آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں زیادہ اس طرح سے قابضین ہیں ریلوے کی زمینوں پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مال مفت زیر رہن کے طور کے اوپر جو ہے وہ قبضے کیے جاتے رہے ریلوے کی زمین پر, اور بہت ساری جگہوں پر زمین ایسی ہے جو کہ کمرشل پرپس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, جس کی مالیت اربوں روپے ہے, اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ایگریکلچر میں ہیں. اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ 400 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ جگہ کے اوپر مختلف ریلوے کی جگہوں پر انکروچمنٹ ہو چکی ہیں, جن میں کافی سرکاری محکمے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سویلین لوگوں کا وہاں پر قبضہ ہے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. تو موجودہ حکومت کا دورہ امتیاز ہے کہ ہم نے آدھے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ طاقتور کو ہاتھ ڈالا ہے جس نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا, اور آج بھی جو ہے وہ. لیکن اگر وہ قبضہ جو ہے وہ سرکاری محکمے نے کیا ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ؟ سرکاری محکموں کے حوالے سے دیکھیں, کچھ مسائل یہ ہیں کہ کسی جگہوں پر ہاسپٹلز بن چکے ہیں, کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی رفاع عامہ کا ادارہ بن چکا ہے, اور ان کے ساتھ ہماری خط و کتابت جاری ہے. اور یہی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ریلوے کی جگہ ریلوے کی اراضی ہے تو وہ ریلوے کو پیسے پے کر دے جو وہاں پر موجودہ ٹی سی ریٹ ہے اس کے مطابق, تاکہ جو ہے ان کے ساتھ بھی معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کیا جا سکے. لیکن تو فاروق صاحب, یہ آفر صرف سرکاری محکموں کے لیے ہے یا اگر کوئی قبضہ مافیا بھی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی؟ مافیا کے لیے تو نہیں ہو سکتی, جگہ بہت دیکھنے ہے, اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارا کیس لے لیتے ہیں لوگ, کیس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, پھر وہ ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ پروسیس کرتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور ہمارے جو نئے منسٹرز آئے ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کے اوپر کام آغاز کیا. اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس تمام تر چیزوں کو جو ہے ہم جلد کریں گے. اس میں ہمیں بتا رہے تھے کچھ صحت کی بات کریں گے, پنجاب میں کیا چل رہا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ادویات صحت اور بڑا گہرا تعلق ہے. خیر ادویات تو مہنگی داموں ملتی ہی ہیں, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسی مہنگی دوائیاں بھی ہیں جو کہ جعلی ہیں, یا وہ غیر رجسٹرڈ ہیں, یا وہ اس مرض کی علاج کرتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے اسپیسیفیکیشن ہے ہی نہیں اس میں. اور اس طرح کے بہت سارے چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں. اکثر ایلوپیتھک دوائیاں ایسی بھی ہیں جو کہ انہوں نے ڈاکٹرز نے اپنی فارمیسی میں رکھی ہوئی ہیں جو کہ غیر لائسنس یافتہ ہیں اور غیر رجسٹرڈ ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ایلوپیتھک نہیں ہیں. وہ یا تو ہربل ہوگا, اس میں نیوٹریشن کچھ ہوگا اس میں, یا پھر اس میں دیگر جو کیمیکلز ہیں اس سے وہ بنائی جاتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے آج, اور خاص طور پہ رحیم یار خان میں اس طرح کے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر منور حیات ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, چیف ہے ڈرگ کنٹرولر پنجاب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
سر اس طرح کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، نہ صرف رحیم یار خان بلکہ پورے پنجاب میں، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی ہماری پورے پنجاب کے اندر ہماری سرویلنس ٹیم ہے، 152 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، اور جتنی بھی ان رجسٹرڈ ادویات ہیں وہ ان کا ڈریب سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ رجسٹرڈ نہ ہوں تو قانون کے مطابق وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور ہماری ٹیم جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر چھاپے مارتی رہتی ہیں، اور ہمیں جہاں بھی سے بھی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک عام جو پیشنٹ ہے، ایک عام شخص میرے جیسا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو دوائی میں نے خریدی ہے یا ایک لیو 10 ٹیبلٹس کا ایک خریدا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ والی فارمیسی سے مل رہا ہے اور 2200-2300 روپے کا مل رہا ہے، اور وہ ڈریب سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے میں 2200 خرچ کروں تو پتہ ہونا چاہیے نا سر۔ جی ادویات کا جو لیبل ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ انفارمیشن درج ہوتی ہے کہ یہ دوائی رجسٹریشن نمبر فلاں کے تحت رجسٹرڈ ہے ڈریب سے، اور اس کے اوپر اس مینوفیکچرر کا لائسنس نمبر بھی درج ہوتا ہے، اور یہ نیوز ہم ہر وقت میرے آفس کی طرف سے میڈیا میں، پریس کے اندر، نیوز پیپرز کے اندر پبلش ہوتی رہتی ہیں کہ آپ غیر رجسٹرڈ ادویات کی جہاں بھی آپ کو اطلاع ملے ہمیں اطلاع کریں اور وہ ہرگز خرید نہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان پر دوائیوں پر اس کی قیمت بھی درج ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہے کہ کچھ منوپلی ہے، ہمارے ہاں نان کسٹم پیڈ بھی ادویات آتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی جو ادویات ہیں بہت ساری ایسی بھی ہیں جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے۔ اب اس کی یہاں پر ایک تو وہ اللیگل ہوگی کیونکہ نان کسٹم پیڈ ہے، اس کے اوپر قیمت درج نہیں ہے، تو ڈالر کے حساب سے جتنی مرضی قیمت لے لی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں کہ ریگولائز کرنے کے لیے یا تو وہ اس کو کسٹمائز کیا جائے، کسٹم دیا جائے اس کا، یا اس کو ریگولر کر کے اس کی قیمت درج کی جائے تاکہ جو خریدنے جا رہے اسے پتہ تو ہو اس کی کتنی مالیت ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا امپورٹڈ ڈرگز ہمارے پاس آتی ہیں، یہ ہمارا ڈریب کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کا باقاعدہ ایک برانچ ہے جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ جب وہ کنسائنمنٹ ایئرپورٹ پہ آتی ہے تو اس کی باقاعدہ اس کمپنی کی طرف سے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کی سیمپل کرتے ہیں، لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، اور اس کی کوالٹی چیک ہونے کے بعد وہ امیگریشن سے جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ لیکن سر آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں صاحب، یعنی کہ آپ تو بڑا اس کو دیکھ رہے ہیں اسٹرکٹلی، لیکن اس کے باوجود یہ بڑا کامن ہے، یہ ملتان میں، رحیم یار خان میں اس طرح کی بڑی نارمل پریکٹس ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ والی فارمیسی پہ وہاں سے دوائیاں مل رہی ہیں نیورو کی یا دیگر چیزوں کی یا بچوں کی۔ یہ میرا خود کا بھی ایکسپیرینس رہ چکا ہے، اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف دوائی بھی وہیں سے ملنی ہے، آپ کو کہیں اور سے ملے گی نہیں، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کا جو اگر فارمولا ہم پڑھیں گے تو وہ نیوٹریشن ہوگا یا اس میں ہربل ہوگا، وہ ایلوپیتھک بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک عام بندہ جو ہے وہ کس طرح سے رپورٹ کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی اس کا پروسیجر ہے یا ہیلپ لائن ہے، کچھ ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ پہلے یہ جو ہربل ڈرگز ہوتی تھی یہ قانون کے مطابق ریگولیٹ نہیں ہوتی تھی، اب اس کا باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے اور یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ اگر کوئی بندہ ان رجسٹرڈ دوائی رکھتا ہوا پایا جاتا ہے یا آپ ہمیں رحیم یار خان کا حوالہ دے رہے ہیں تو ابھی ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں اپنی فیلڈ فورس کے 7-8 لوگ، ہماری ٹاسک فورس ہے، تو امیڈیٹلی ہم پوری مارکیٹ کو رحیم یار خان میں سروے کراتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں ان رجسٹرڈ دوائیاں بیچتا ہوا یا بناتا ہوا پایا جائے گا تو ہم فوراً اس کے خلاف ود ان ڈے FIR کٹوا دیتے ہیں۔ سزا کتنی ہے اس کی، اس جرم کی؟ ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی۔ خیر بہت شکریہ ڈاکٹر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب، اور وہ کافی پر امید ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو ابھی بھیجتے ہیں اور اس معاملے دیکھتے ہیں۔ کلین پاکستان، گرین پاکستان، آج کل ہر جگہ یہی آواز ہے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے ایسا دیکھ کر یا سن کر جب وہ جگہیں جو ہمارے لیے ترہ امتیاز ہیں، خاص طور پہ سوات ہو، چترال ہو، اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، تو یہ ہمارا حسن ہے، ہماری پہچان ہے۔ اور میرا ذاتی ایکسپیرینس آپ میں سے کئی لوگوں کا ہوگا کہ سوات ایک بہت زبردست پرفضا جگہ ہے، اور خاص طور پہ دریائے سوات کے سامنے جو مناظر ہیں وہ بڑے دلکش ہوتے ہیں، اور
ख़ास तौर पे वो अक्सर लोग खाने के लिए स्पेशल जाते हैं, क्योंकि इस दरिया के किनारे बेशतर ऐसे होटल्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी हैं। लेकिन इस जायके और इस खूबसूरती का जो दूसरा रुख है वो बड़ा भयानक है। वो ये कि इस दरिया में गंदगी फेंकी जा रही है, फुजला फेंका जा रहा है। दरिया किनारे जितने भी होटल्स हैं जो वहाँ पर कायम किए गए हैं, वहाँ से अपना जो फुजला है वो उसमें फेंक रहे हैं। अब इसका क्या हल होगा, क्योंकि ये बड़ी नुकसानदेह बात है, मछलियाँ फसलें तबाह हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे साथ मौजूद है। शौकत यूसुफजई, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सवात को बहाल किया, ऐसे खूबसूरत बनाया है, लेकिन अब जो वहाँ पर हालात देखने आ देखकर दुख होता है सर। जी बिल्कुल, मैंने आपकी बातें सुनी हैं, ये काफ़ी तशवीशनाक है इस हवाले से कि हम टूरिज्म को काफ़ी हद तक प्रमोट करना चाहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि एक लंबी दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद स्वात के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन आया है। तो इस मरतबा जो है ना, स्पेशली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो वज़ीर आज़म की सरबराही में बनी, फिर यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस पे काफ़ी काम हो रहा है। कल भी हमारी एक लंबी नशिस्त हुई है। और ये जो आपने जिक्र किया है, बिल्कुल सेम कंडीशन ये मुख्तलिफ जगहों पे आ रहा है। दुनिया भर में जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसमें यही चीज़ें होती है कि आप साफ पानी, साफ खुराक, साफ हवा, ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद, क्योंकि पीछे जितनी भी हुकूमतें गई हैं, हमारी 5 साल की हुकूमत भी रही है, उसमें भी इतना काम नहीं हो सका है और उसकी वजूहत बहुत सारी होती हैं। लेकिन इस दफ़ा स्पेशली जो है वो टूरिज्म को टारगेट किया गया है और उसको हम इंशाअल्लाह ताला ठीक से पहुँचाएँगे। और ये इससे हमारा जो है ना ज़र मुबादला और जो सूबे की जो माशी सूरत-ए-हाल है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन इसके लिए रेगुलर जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो, उसके लिए दोबारा उसको विजिट करना पड़ेगा। और जहाँ लेकिन शौकत साहब, रूल्स रेगुलेशन की बात की तो जो होटल मालिकान है, आप उन्हें किस तरह से ताबे करेंगे इसके? देखिए बिल्कुल इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। और क्योंकि इससे पहले कभी टूरिज्म पे इतना फोकस नहीं किया गया और ना ही ये जितने भी टूरिस्ट आते रहे जाते रहे, इनका मेरे ख्याल से हुकूमतों से ज़्यादा वहाँ की लोकल जो एनवायरनमेंट थी उसको वो अट्रैक्ट करते रहे। लेकिन इस बार तो पूरा फोकस हमारा इस बात पे है कि हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करें और हर साल 4 नए स्पॉट खोलें। तो उसके लिए लाजमी है कि रूल सख्त होने चाहिए। अब हम अपनी कैटेगरी के अंदर जो है वो टूरिज्म पुलिस है वो भी हम बना रहे हैं। और जो गैर मुल्की सयाह हैं उनकी आमद से अब काफ़ी वो NOC लेना पड़ती, काफ़ी मुश्किलात रहती थी, हम NOC का वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इसलिए कि उसके लिए हम पूरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो भी कोताहियाँ हुई, कमी बेशी रही है माजी के अंदर, इंशाअल्लाह पूरा फोकस रहेगा। और ये जो आज की आपकी रिपोर्ट है इसकी हमारे लिए और भी मददगार होगी। इंशाअल्लाह ताला इस पे पूरा अमल होगा कि हम अपने पानी को साफ रखें, अपने हवा को साफ रखें और अपने जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह 100 ये जो बिलियन सोनामी ट्रीज जो है वो यही मकसद था हमारा कि हम अपने सूबे को ग्रीन रखें, अपने सूबे के जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग पूरे मुल्क आ रहा है उससे हम बच सकें। बिल्कुल। चले शौकत साहब, हम तो दुआ गो हैं कि इस पर अमली इक़दाम भी हो ताकि हम भी या दीगर लोग जाएं जब तो वाकई वो खुश हो। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई हमारे साथ थे। अब कुछ भक्खर की बात करते हैं। जी, भक्खर की बात हो रही है जहां बुनियादी सेहत मरकज़ जो है वहां पर ना अद्वियात है ना डॉक्टर्स हैं। बेशतर BHUs बनाए गए हैं लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ना होने की वजह से लोगों को दीगर जगहों पर जाना पड़ रहा है। कुछ फुटेज से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से मरीज़ दर बदर हो रहे हैं। एक तो उस तकलीफ़ और उसके बाद जो दर बदर की ठोकरें खाना, वो तकलीफ़ जो है वो कितनी अजियत बन जाती है, ये शायद उसी का अंदाज़ा होता है। हम सिर्फ बातों से उसको बयान नहीं कर सकते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब मौजूद हैं, CEO हैं बक्कर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर ये बताएगा कि बेशतर BHUs बनाए गए हैं, बल्कि ये साबिका दौर में एक लैब भी बनाई गई थी नून लीग के दौर में, तो लेकिन अभी तक वो भी फंक्शनल नहीं हुई है बक्कर में। और दीगर जो BHUs हैं वहाँ पर भी हमने ये देखा कि डॉक्टर्स नहीं है या कम है। तो क्या कर रहे हैं सर आप? मैं इसके लिए अर्ज करता हूँ कि मैंने 3 महीने पहले जब चार्ज लिया तो हमारे बुनियादी हेल्थ मराकज़ सेहत पर तकरीबन 13 सीटें खाली थी। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर बक्कर जनाब वकास रशीद साहब की खुसूसी दिलचस्पी के साथ हमने यहाँ पे 10 बुनियादी मराकज़ सेहत में नए डॉक्टर्स तैनात किए और मेडिसिन के लिए हमने अभी टेंडर का दे दिए हैं और हमारा जो है प्रोसेस चल रहा है। पहले तो मेडिसिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द 18 करोड़ की
جی سر یہ 2 مہینے پہلے ہم نے کیا. 2 مہینے پہلے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ادویات کے لیے کیا بتا رہے تھے آپ گفتگو جاری؟ اور اس کے علاوہ سر ہم ادویات کے لیے سر پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی تک میڈیسن پوری آ رہی ہے اور جو ضلعی سطح پر ہم نے جو ہے ٹینڈر دے دیا اشتہار میں اور عنقریب ہم 18 کروڑ کی میڈیسن جو ہے خرید رہے ہیں اپنے ضلع بکھر کے لیے. تو تیزی سے کام جاری ہے پہلے سے تیزی سے اور کام باقی جاری جو مریضوں کو خدمت جی جی سر جو ڈاکٹرز ہمارے ہیں ان کو جو ہے ہم ماہانہ میٹنگ میں ان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ مریضوں کے ساتھ جو آسان طریقے سے پیش آیا جائے. تو اب الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ایسی شکایات موصول نہیں ہو رہی. اکثر جو ہے سینٹروں پہ ہمارے ڈاکٹر خوش دلی سے جو ہے مریضوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اچھا تو جو ڈاکٹرز پہلے سے وہاں یا پیرامیڈک سٹاف وہاں پر کام کر رہا ہے تو آپ ان سے مطمئن ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی تندہی سے انجام دے رہے ہیں؟ جی ہمارے سارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف تندہی سے کام کر رہے ہیں اور خوش دلی سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. تو کمی کتنی ہے ڈاکٹرز کی یا میڈیسن کی؟ بہت کم کوئی شکایت ہے. ہمارے یہاں ابھی 3 بنیادی مرکزیں جو ہے خالی ہیں ان جن پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے انٹرویو کر کے ان کا جو ہے ریکمینڈ کر کے بھجوا دیا سیکرٹری صاحب کو. تو عنقریب انشاءاللہ وہاں سے ان کے آرڈرز آ جائیں گے تو ان کو ہم جوائن کر لیں گے. تو یہ جو لیب بنی تھی پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے دور میں وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئی ہے. تو کچھ ٹینڈر کا مسئلہ ہے سر, اس کی مشینری کا مسئلہ ہے جو ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی وہ؟ سر وہ ہماری جو 21 مراکز ہے جو 24 گھنٹے سہولت فراہم کر رہے ہیں خاص طور پہ ڈیلیوری کی, اس میں ہم نے جو لیب بنائی ہے وہ کوئک لیب ہے. اس میں کسی ٹیکنیشین کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے LHUs کو ٹریننگ دے دی ہے اور کٹس ہم نے ان کو مہیا کر دی ہیں. تو اس میں ہیپاٹائٹس B, C, ایڈز اور شوگر یہ ٹیسٹ فوری وہیں سارے شروع ہو گئے کام. اچھا اور مریضوں کی سہولت مفت دی جا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, یہ جس طرح سے جو حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگتے ہیں یا ویکسینیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے چونکہ صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے اب وہ ڈور ٹو ڈور سروس بھی ہے. پولیو کی تو خیر پہلے سے چل رہی ہے لیکن دیگر حفاظتی ٹیکے جو ہیں اس کے لیے بھی ایک دن مختص کیا گیا ہے ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے. تو کیا یہ پلان یا یہ پریکٹس بکھر میں بھی ہو رہی ہے؟ جی بکھر میں ہمارے یہاں یہ کام چل رہا ہے اور ہماری ٹیمیں ہر علاقے میں گھر گھر جا کر جو ہے انجیکشن روٹین والے بھی لگا رہی ہیں. اور پولیو کے لیے تو ہر جو ہے جب بھی پولیو ڈیز ہوتے ہیں ابھی خاص طور پہ 10, 11, 12, 13 کو ہم جو ہے پولیو ڈے منا رہے ہیں پورے ملک میں. تو اس کے لیے ہم نے 733 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو گھروں کے اندر جا کے بچوں کو قطرے پلائیں گی. اس کے لیے میری عوام سے بھی اپیل ہوگی کہ وہ ان ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ اس موذی بیمار سے جو ہے نجات پائی جا سکے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکبر صاحب CEO ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. پرانی سبزی غلہ منڈی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. جی ہاں, یہ قصہ ہے عارف والا کا جہاں پر بالکل شہر کے درمیان ایک سبزی منڈی تھی جو کہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پر چل رہی تھی. لیکن چونکہ شہر بڑا پھیلا GT روڈ کے قریب بھی آ گیا تو رش بہت بڑھ چکا تھا. تو اس کی وجہ سے ضلعی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا. اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا گیا, سراہا گیا. لیکن بات کیا ہوئی کہ نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی تو صحیح باہر غلہ منڈی لیکن وہ آپریشنل نہیں ہوئی. اب لوگ بھی کشمکش میں مبتلا ہے کیونکہ کچھ چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور کچھ جو آپریشنز ہیں وہ ابھی بھی پرانی غلہ منڈی میں ہو رہے ہیں جو کہ شہر کے بالکل سنگم میں واقع ہے. تو افتخار حسین بلوچ صاحب اسسٹنٹ کمشنر ہیں ہمارے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بلوچ صاحب, سر ٹریفک کا بھی بڑا مسئلہ عارف والا میں جاری ہے اور خاص طور پہ کیونکہ وہ کنیکٹ بھی کر رہا ہے GT روڈ کو. تو کب سے فلی آپریشن ہو جائے گی جو شہر کے باہر اب نئی سبزی منڈی بنی ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, یہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ یہ جو منڈی بنی ہے یہ ہے شمس گرین مارکیٹ 147 CB ہے, ترکھنی موڑ ساہیوال روڈ پہ ہے. یہ 191 کنال پر مبنی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی یہ منڈی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی یہ گرین مارکیٹ ہے جو کہ چودھری محمد شفیق صاحب اس کے اونر ہیں اور ڈیولپر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب پرائیویٹ منڈی ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی اتنا لین دین نہیں ہوتا.
یہ لوگوں پہ جو یہاں کے دکاندار ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خوشی سے وہاں سے چلے جائیں. اچھا اچھا. گورنمنٹ نے صرف مارکیٹ کمیٹی نے بینگ ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے ان کو صرف لائسنس دینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس کی 1500 سالانہ فیس ہوتی ہے. باقی یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ یہاں کرنا چاہتے ہیں یا وہاں کرنا چاہتے ہیں. نہیں لیکن سر اس طرح سے تو وہ 1 یونٹ سسٹم تو وہ ختم ہو گیا نا, کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں. اس کا مطلب تو یہ کہ غلہ منڈی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے, اور یہ مارکیٹ بھی ظاہر ہے پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نہیں, ابھی تک تو تقریباً ساری منڈی یہاں شہر میں ہی ہے نا جی. تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, یا گورنمنٹ اپنی ایک جو ہے نا سرکاری منڈی وہ بنانا چاہ رہی ہے. اس کے لیے ہم جگہ بھی تلاش کر رہے ہیں, وہ بن گئی جی ہاں. اچھا, پھر ہم ان کو وہاں پہ انشاءاللہ تعالی شفٹ کر دیں گے, یہاں سے یہ بند ہو جائیں گے اور ادھر چلے جائیں گے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لینڈ مل جائے جو کہ ایکوائر کی جائے اور وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے. اچھا بلوچ صاحب, یہ تو کنفیوژن آپ نے اور بڑھا دی ہے, کیونکہ ایک پرانی سبزی منڈی ہے, ایک پرائیویٹ سبزی منڈی ہے, ایک گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی لینڈ لے کے وہاں پر سبزی منڈی بنائیں. تو یہ 3 سبزی منڈیاں صرف عارف والا میں, یہ کیسے پاسبل ہوگا, یہ کیسے مینیج ہوگا؟ ہاں, یہ شمس گرین مارکیٹ جو ہے یہ تو پرائیویٹ منڈی ہے. اس طرح گورنمنٹ کا وہاں پہ اگر یہ لوگ چلے جائیں تو گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا جی, جی جی, 2 روپیز پر کوئنٹل ہوتا ہے پر 100 kg, صحیح, وہ اس کا نقصان ہوگا. اس لیے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی منڈی اگر ہو سکے تو ہم ایکوائر کر کے وہاں بنا لیں اور یہ سارے لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے افتخار صاحب کہ وہ جو پرائیویٹ منڈی ہے اگر وہ سوٹیبل ہے اور گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ بھی سوٹیبل ہے تو وہ خرید لی جائے, یا اسی جگہ کو ایک ہی جگہ کو مختص کر دیا جائے کہ یہ بالکل پاسبل ہے. اگر وہ منڈی خرید لی جائے نا جی تو پھر یہ لوگ باؤنڈ ہوں گے کہ یہاں سے بند کر دیں اور ادھر چلے جائیں. تو اس کے لیے اب دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ڈیولپر کے اوپر اور اونر کے اوپر کہ وہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ بات بالکل پرپوزل, جی ہاں, اگر ایسا ہو سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے. نہیں تو یہ تو خیر میری سجیشن تھی ویسے ہی, لیکن کوئی پروپوزل بھی اس لیے تیار کیا گیا سر آپ کے لیے کہ اس طرح کا اگر ہو جائے کوئی ریٹن پروپوزل؟ یہ ابھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم گورنمنٹ کی منڈی جو علیحدہ ہے نا اس کے لیے لینڈ پرپوز کریں اور لینڈ ایکوائر کریں اور اس کے اوپر پھر منڈی بنائی جائے. کیونکہ شہر میں آپ یو آر ویری رائٹ کہ یہاں پہ اب کنجیشن ہوتی جا رہی ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹریفک ہیزرڈ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ پرپوزل ہے گورنمنٹ کی, انشاءاللہ نیئر فیوچر میں یہ اس میں بہت بہتری آئے گی. کل بھی ڈی سی صاحب نے وزٹ کیا تھا منڈی کا. اچھا, مقامی ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. تو اس میں یہی ہوا کہ لوگوں کو کہا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں, تاکہ یہاں پہ اس کے اوپر پریشر کم ہو, سٹی کی پریشر کم ہو, اور ظاہر ہے ٹریفک کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. خیر بہت شکریہ افتخار حسین بلوچ صاحب, اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دانش حسین کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.